میں حسن ہے، اس آزمائش میں آئیے. یہ تو میں نے ربط قائم کرنے کے لیے خلاصہ عرض کیا پچھلے جمعہ کا. آج کی جمعۃ المبارک کے خطبہ میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے عبادت کا ذکر سورہ فاتحہ میں بھی فرمایا. سورہ فاتحہ آپ جانتے ہیں، سورہ فاتحہ وہ سورہ ہے جس کو ہر نمازی اپنی ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھتا ہے. ہم نے ذرا اسلوب دیکھنا ہے کہ سورہ فاتحہ میں کس اسلوب سے اللہ نے اپنی عبادت کا ذکر فرمایا. اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. عبادت سے پہلے رب کائنات نے اپنے 5 ناموں کا ذکر فرمایا. کتنے ناموں کا ذکر فرمایا؟ الحمدللہ اللہ کا ذکر فرمایا، رب العالمین رب کا ذکر فرمایا، الرحمن الرحیم مالک، سبحان اللہ، یہ 5 صفات کا ذکر فرمایا. گویا اللہ تعالیٰ نے اپنی 5 ناموں کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا بیان فرمایا، اور 5 نعمتوں کا اور 5 اپنے ناموں کا ذکر کر کے بعد میں اپنی عبادت کا بیان فرمایا. سبحان اللہ. اب ان 5 ناموں میں کیا حکمت؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے بندے تو کچھ بھی نہ تھا، تیرا وجود بھی نہ تھا، تیری صورت بھی نہ تھی، تیری ہستی بھی نہ تھی، تو کچھ بھی نہ تھا. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. انسان تیرے اوپر ایسا وقت بھی گزرا ہے کہ تو عدم میں تھا، نہ تیرا وجود تھا، نہ تیری صورت تھی، نہ تیری ہستی تھی، تیرا تو ذکر بھی نہ ہوتا تھا، تیرا تو چرچا بھی نہ تھا، کچھ بھی نہ تھا. تو اللہ تعالیٰ نے پہلا کرم یہ کیا کہ بندے تجھے وجود عطا کیا، تجھے وجود عطا کیا، زندگی عطا کی، صورت عطا کی، ہستی عطا کی. تو یہ وجود عطا کیا، اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الحمدللہ، اس لیے کہ میں اللہ ہوں. سبحان اللہ. میں نے تمہیں پیدا کیا کیونکہ میں اللہ ہوں. پھر اس کے بعد فرمایا رب العالمین، پیدا کر کے صرف تمہیں چھوڑ نہیں دیا بلکہ پیدا کرنے کے بعد پھر تمہیں پالا، تجھے رزق عطا کیا، تیری پرورش کی. رب العالمین کیوں؟ کیونکہ میں رب، کیونکہ میں رب. اس کے بعد تم نے گناہ کیے، تم نے گناہ کیے، میں نے تیرے گناہوں کو چھپایا کیونکہ میں رحمان ہوں. سبحان اللہ، سبحان کیونکہ اللہ، میں رحمان ہوں. پھر تمہارے اندر ندامت پیدا ہوئی، شرمندگی پیدا ہوئی، احساس بندگی کے طور پر تم نے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب تم نے ندامت شرمندگی کا اظہار کرتے ہو مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی، میں نے تیرے گناہوں کو معاف کر دیا اس لیے کہ میں رحیم. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. میں نے تیرے گناہوں کو معاف کر دیا اس لیے کہ میں رحیم ہوں. اب معاف کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تو اب جو چاہے کرے، تیرے اوپر کسی کا کوئی قبضہ نہیں، قدرت نہیں، تو جو چاہے کرے، بالکل مختار ہو گیا. نہیں، فرمایا مالک یوم الدین، بندے معاف کرنے کے بعد بھی تو ہر وقت میرے قبضے میں ہے، ہر وقت میری قدرت میں ہے، ہر وقت تو میرا محتاج ہے اس لیے کہ میں مالک ہوں، اس لیے کہ میں. جب یہ 5 ناموں کا ذکر کر کے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایاک نعبد، عبادت کا ذکر اس کے بعد فرمایا تاکہ انسان کو یہ احساس بندگی ملے، یہ شعور عطا کیا گیا. پہلے کیا بندے تو ذرا سوچ تو صحیح، اپنی ذات پہ غور تو کر، تو کچھ بھی نہ تھا، تیری تو نہ صورت تھی، نہ ہستی، نہ وجود، کچھ بھی نہ تھا. تجھے پیدا کیا میں اللہ ہوں، تجھے پالا میں رب ہوں، تو نے گناہ کیے میں نے پردہ ڈالا چھپایا میں رحمان ہوں، پھر تو نے گناہوں کی معافی مانگی میں نے بخش دیا میں رحیم ہوں. پھر بھی تم میرے اختیار سے، میری قدرت سے باہر نہیں نکلا، میرے ملک سے، میری حکومت سے، میری سلطنت سے. تو ہر وقت تیرے اوپر میری حکومت ہے، سلطنت ہے، تو اپنی ہر سانس میں میرے فضل کا محتاج ہے، ہر سانس میں تو میرے فضل اور کرم کا محتاج ہے. تو میری قدرت سے باہر نہیں نکل سکتا، میری طاقت اور قوت سے باہر نہیں نکل سکتا. جب یہ احساس دلا دیا، شعور دلا دیا، اس کے بعد اپنی عبادت اور بندگی کا ذکر کیا. لہذا بندے تو خود سوچ سمجھ کہ عبادت کے لائق اور عبادت کے مستحق صرف اللہ ہے. جب تو تیرا اتنا گہرا اس کے ساتھ تعلق ہے، اتنا گہرا تعلق ہے، تو پھر تو اس کی عبادت اور بندگی سے منہ کیوں موڑتا ہے؟ پھر تو اس کی بندگی اور عبادت سے منہ کیوں موڑتا ہے، کیوں اعراض کرتا ہے، کیوں روگردانی کرتا ہے؟ اتنا گہرا تعلق ہے. اور پھر اسی سورہ فاتحہ کے اسلوب میں ایک چیز یہ بھی پائی جاتی ہے کہ انسان کے 3 حال ہیں. انسان کے کتنے حال ہیں؟ 3. ایک گزرا ہوا حال، ایک موجودہ اور ایک آنے والا.
اور تینوں حالوں میں انسان رب کا محتاج ہے. اللہ اکبر. تینوں حالوں میں اللہ انسان اکبر. رب کا محتاج ہے. کہ دیکھیں جب انسان اس دنیا میں آئے تو دنیا میں آنے کے لیے محتاج ہے. دنیا میں آنے کے لیے محتاج رب تعالیٰ کا. تو ماضی میں بھی محتاج ہوا. جو گھڑیاں گزار رہا ہے اس گھڑیوں میں، ان گھڑیوں میں، ان لمحات میں، رزق کی تلاش میں بھی، باقی تمام معاملات میں بھی وہ اللہ کا محتاج ہے. اور پھر مرنے کے بعد قبر میں اور میدان محشر میں بھی بندہ رب کا محتاج ہے. تو تینوں حال جو ہیں یہ رب تعالیٰ کی محتاجی میں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے بندے جب تو ہر حال میں میرا محتاج ہے تو پھر مجھ سے کیوں دور بھاگتا ہے، پھر مجھ سے روگردانی کیوں کرتا ہے، میری عبادت سے کیوں منہ موڑتا ہے، پھر میری بارگاہ میں آنے سے تجھے کون سی چیز روکتی ہے، کیوں نہیں آتا میری بارگاہ میں. جب تو تینوں حالوں میں میرا محتاج ہے، ماضی میں، حال میں، استقبال میں، تو پھر کیوں میری بارگاہ سے دوڑتا ہے، کیوں میری عبادت اور بندگی سے کتراتا ہے، منہ موڑتا ہے، اعراض کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ تینوں حالوں کا ذکر بھی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین میں کر دیا. اس کے بعد فرمایا ایاک نعبد، عبادت اور بندگی کا ذکر. اس کے بعد فرمایا یہ احساس اور شعور انسان کو دینے کے بعد کہ انسان تو ہر حال میں میرا محتاج ہے، تو ہر حال میں تیرا ایک لمحہ بھی میری محتاجی کے بغیر نہیں گزر سکتا، اس لیے بندے میری عبادت سے منہ نہ موڑ. اس والے سے آئیے دو حدیثیں میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں جو عبادت اور بندگی کے والے سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحیح بخاری شریف کی اور صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نعمتان مغبول فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ. فرمایا دو نعمتیں ایسی ہیں، صحیح بخاری شریف اور صحیح مسلم شریف، فرمایا دو نعمتیں ایسی ہیں کہ بہت سارے لوگ، اب نعمت کس لیے ہوتی ہے؟ راحت کے لیے، سکون کے لیے، فائدہ کے لیے. نعمت سے بندے کو نقصان نہیں پہنچتا. لیکن فرمایا دو نعمتیں ایسی ہیں کہ ہیں تو وہ نعمتیں، لیکن ان دو نعمتوں کے ناقدری کی وجہ سے بہت سارے انسان خسارے میں اور نقصان اٹھا رہے ہیں اور دھوکے میں مبتلا ہے. وہ دو نعمتیں کون سی ہیں؟ فرمایا الصحہ والفراغ. ایک تندرستی ہے، صحت ہے، اور ایک الفراغ، ایک انسان کے پاس جو وقت ہے، جو سپیئر ٹائم ہے. یہ دو نعمتیں انسان کے پاس ایسی ہیں کہ ان دو نعمتوں کی ناقدری کی وجہ سے انسان بہت بڑے دھوکے میں مبتلا ہے. وہ ناقدری کیسے کرتا ہے کہ آج طاقت ہے، قوت ہے، توانائی ہے، اللہ کی پاک بارگاہ میں جھک سکتا ہے، اللہ کی پاک بارگاہ میں آ سکتا ہے، یہ ساری چیزیں موجود ہیں انسان کے پاس. کل کلاں کو ایسا وقت بھی انسان پر آ سکتا ہے کہ وہ صحیح طرح اللہ کی پاک بارگاہ میں سجدے نہ کر سکے، جھک کی نہ سکے. اس لیے دوسری حدیث پاک میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس. فرمایا پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو، پانچ چیزوں کی اہمیت پانچ چیزوں سے پہلے جانو. ان میں سے ایک چیز فرمایا صحتک قبل سقمک، اپنی بیماری سے پہلے اپنی تندرستی اور صحت کو غنیمت سمجھو. کیا صحت مند ہو، تندرست ہو، پوری توانائی کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ، پوری قوت کے ساتھ اللہ کی عبادت اور بندگی کر سکتے ہو، اچھی طرح قیام کر سکتے ہو، اچھا رکوع کر سکتے ہو، اچھا سجدہ کر سکتے ہو، تسبیحات کی ادائیگی اچھی طرح کر سکتے ہو، اس کی عبادت جس طرح چاہو جی بھر کے کر سکتے ہو، لمبا قیام بھی کر سکتے ہو، لمبا سجدہ بھی کر سکتے ہو، لمبا رکوع بھی کر سکتے ہو. کل ایسا وقت آ سکتا ہے کہ ایسی کوئی بیماری لگ جائے خدا نہ خواستہ کہ تم صحیح طرح سجدہ ہی نہ کر سکو، تمہیں اشاروں سے نماز پڑھنی پڑے، تم اللہ کی پاک بارگاہ میں جھک نہ سکو. اس لیے آج اس صحت اور تندرستی کو غنیمت سمجھو. لیکن کتنی خوبصورت تعلیمات آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں عطا فرمائی. پہلے سے ہمیں آگاہ کر دیا گیا کہ اے لوگوں زندگی بیداری کے ساتھ گزارو، ہوش کے ساتھ گزارو، غفلت میں زندگی بسر نہ کرو. تو فرمایا ایک چیز الصحہ، تو صحت وہ نعمت ہے کہ جس پر ہے تو یہ نعمت، لیکن اس کی ناقدری کر کے انسان دھوکے میں مبتلا ہے اور اپنے آپ سے دھوکا کر رہا ہے، اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہا ہے. اور دوسری چیز فرمایا الفراغ، انسان کے پاس جو ٹائم ہے، سپیئر ٹائم، اس کے پاس ایسا وقت موجود ہے جس کو وہ لغویات میں، لا یعنی چیزوں میں، بیہودہ باتوں میں، فضول گوئی میں، فضول باتوں میں، بے مقصد بیکار چیزوں میں، بیکار کاموں میں جن کا کوئی مقصد نہیں ہے، ان چیزوں میں اپنا وقت بسر کرتا رہتا ہے، گزارتا رہتا ہے اور اس وقت کی قدر نہیں کرتا.
ایک وقت ایسا بھی آنا ہے، قرآن پاک نے بھی اس حقیقت کو بیان کیا. قرآن نے کہا جب انسان کی موت کا وقت آنا ہے تو اس وقت انسان کی کیا حالت ہوگی؟ انسان اللہ کی پاک بارگاہ میں عرض کرے گا مولا فیقول رب لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین. بندہ اللہ کی پاک بارگاہ میں عرض کرے گا مولا مجھے تھوڑی سی مہلت دے دے، تو نے مجھے اتنی لمبی زندگی عطا فرمائی، میں اس زندگی کو ضائع کرتا رہا فضول کاموں میں، فضول باتوں میں، لا یعنی چیزوں میں، بے مقصد کاموں میں ضائع کرتا رہا، مولا اب مجھے تھوڑی سی مہلت دے دے. لولا اخرتنی الی اجل قریب. بندہ اللہ کی پاک بارگاہ میں یہ عرض کرے گا. کس وقت عرض کرے گا؟ جب موت کا حکم اس پر آ جائے گا، موت طاری ہونے لگے گی. تو اللہ کی پاک بارگاہ میں اس کی حالت کیفیت کیا ہوگی؟ عرض کرے گا مولا لولا اخرتنی الی اجل قریب، مجھے تھوڑی سی مہلت، اجل قریب تھوڑی سی مہلت دے دے. کس کام کے لیے وہ مہلت مانگ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن پاک میں فاصدق، وہ مہلت مانگ رہا ہے مولا مجھے مہلت دے، ساری زندگی مال جمع کرتا رہا، تیری راہ میں خرچ نہیں کیا، صدقہ نہیں کر سکا، مولا مجھے تھوڑی سی مہلت دے دے کہ جو میں نے ساتھ تو کچھ نہیں جا سکتا، ادھر ہی رہ جانا مولا، کچھ نہ کچھ تو تیری بارگاہ میں خرچ کر دوں تاکہ اس کا اجر جو ہے مجھے قبر میں مل جائے، آخرت کے لیے کچھ نہ کچھ تو جمع کر. فاصدق، مولا مجھے مہلت دے دے تاکہ میں صدقہ کروں. ایک تو اس کام کے لیے مہلت مانگتا ہے، دوسرا کہتا ہے واکم من الصالحین، مولا میں کوئی نیک عمل نہیں کر سکا، تیری پاک بارگاہ میں جی بھر کے سجدے نہیں کر سکا، فرض فرائض نوافل تو کیا، مستحب کام تو کیا، مولا میں فرائض سے بھی منہ موڑتا رہا، میں نے فرائض بھی ادا نہیں کیے مکمل، باری تعالیٰ مجھے تھوڑی سی مہلت دے دے تاکہ میں جی بھر کے تیری بارگاہ میں سجدہ تو کروں. آگے اللہ کی پاک بارگاہ سے کیا جواب آئے گا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا بندے تو تھوڑی دیر مہلت کی بات کرتا ہے، اب تجھے ایک سانس بھی نہیں ملے گا، ایک سانس بھی نہیں ملے گا. کیوں؟ فرمایا اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، کہ جب موت کا وقت آ جاتا ہے تو پھر انسان کو ایک لمحہ کے لیے بھی نہ موت مؤخر ہوتی ہے نہ مقدم ہوتی ہے، نہ موت کا وقت آگے ہوتا ہے نہ پیچھے ہوتا ہے. جو اس کا وقت مقرر ہے اس نے اپنے وقت مقرر میں آ کر ہی رہنا، اس نے اپنے مقرر وقت میں آ کر ہی رہنا. اس لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ جو 5 چیزیں میں عرض کر رہا تھا کہ 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو، ان میں سے ایک چیز تو یہ صحت کا قبل سقمی کا، اپنی بیماری سے پہلے اپنی تندرستی کو غنیمت سمجھو، اور ایک چیز فرمایا حیات کا قبل موت کا، اپنی زندگی کو اپنی موت سے پہلے غنیمت سمجھو، اپنی زندگی کو اپنی موت سے، کہ جب موت کا وقت آ جائے گا پھر ایک سانس کی بھی مہلت نہیں ملنی، پھر ایک سانس کی بھی مہلت ہے. اب دیکھیں ایک بات ذرا اس پہ ہم کبھی غور کیا کریں، ہماری زندگی کے ساتھ جس طرح ابھی پہلے آپ نے سنا کہ 3 حال ہیں زندگی کے، ایک گزرا ہوا حال، ایک موجودہ حال اور ایک آنے والا. اسی کو آپ سامنے رکھیں، ایک ہمارا اس دنیا میں آنا ہے، دوسرا اس دنیا میں رہنا ہے، اور تیسرا اس دنیا میں جانا ہے. آنا رب کے حکم سے ہے، آنا رب کے حکم، جانا بھی رب کے حکم سے. کوئی اپنی مرضی سے اس دنیا میں نہیں آیا اور کسی نے اپنی مرضی سے اس دنیا میں نہیں جانا. وہ مرضی صرف انبیاء کرام کو ملتی ہے، وہ اختیار ملتا ہے تو صرف نبیوں کو ملتا ہے. جانے کا اختیار جو ہے، آنے کا اور جانے کا اختیار کن کے پاس ہے؟ نبیوں کے پاس ہے. صحیح بخاری شریف حدیث پاک ہے، آقا علیہ السلام تشریف فرما تھے صحابہ کرام کے درمیان. تو آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام کے سامنے ایک بات بیان فرمائی، صحیح بخاری شریف کے حدیث پاک ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو اختیار دیا کہ وہ اختیار کر لے، جو اس بندے کے پاس ہے اس کو اپنا لے، یا جو اللہ کے پاس ہے اس کو اختیار کر لے. دو چیزوں میں اختیار دیا کہ چاہے جو اس کے پاس ہے اس کو لے لے، یا جو اللہ کے پاس ہے اس کو اختیار کر لے. تو اس بندے نے وہ اختیار کر لیا جو اللہ کے پاس ہے، اس بندے نے وہ اختیار کیا جو اللہ کے پاس ہے. اب سب صحابہ کرام یہ بات سن رہے ہیں، کوئی اس بات کی تہ تک نہ پہنچ سکا. تو جناب امیر المؤمنین خلیفہ برحق سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، آپ بھی حاضر خدمت تھے. جب آپ نے یہ بات سنی تو آپ زور زور سے رونا شروع کر